احمد ربی اللہ خیر مالکن مصلین علی رسول المصطفیٰ وآلہ المستکملین الشرفاء وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ۔ منبر نور پر رونق افروز باوقار علماء ذوی الاحترام، ائمہ مساجد، اساتذہ کرام، اہل بیت اعظام، میرے سامنے بیٹھی ہوئی پیاری پیاری سنی عوام، خلفائے اہل طریقت، بالخصوص خلفائے حضور رئیس ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کے اس ماحول میں مولانا علامہ مولانا عزیز القدر اخ فی اللہ عبد القادر اشرفی علیمی اور حسنی نے اپنی شادی کے اس موقع پر بڑی پیاری محفل کو سجایا ہے، جس کا ہم لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں اور لائیو دیکھ بھی رہے ہیں۔ نام ہے عبد القادر، تو نام ہی اتنا پیارا ہے، اور یقیناً ان کے گھر والوں نے جو نام رکھا ہوگا تو نسبت بھی شیخ جیلاں کی طرف کی ہوگی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ماں عبد القادر صاحب، یہ آپ کے نام کی برکت آج آپ حاصل کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا نا، اچھے نام رکھو اس کا اثر ہوتا ہے، یہ نام کا اثر ہے، تبھی ہم آج علماء کے اثر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نام کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، آباد رکھے، اور جیسا مجھے معلوم ہے، اور معلوم نہ بھی ہو پھر بھی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، بڑے متحرک عالم دین ہیں، خلوص و للہیت کے ساتھ، حق گوئی کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اپنے وقار کو بنا کے رکھا ہے۔ یہی ایک عالم کی شان اور پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوش رکھے، آباد رکھے، ان کی نسلوں میں بھی عاشق اہل بیت کو پیدا فرمائے، اور جن دو گھروں میں نئے رشتہ داری جڑنے والی ہے، مولا اس میں خوب آپسی میل و محبت عطا فرمائے، اور ان کے گھروں کو آباد رکھے، اور جنہوں نے آمین کہا ان کے بھی گھر کو آباد رکھے، اور جو مسکرائیں ان کی نسلوں کو بھی آباد رکھے، جو خاموش رہیں انہیں آمین کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارو، یہ موڑاسا تو اپنا جانا پہچانا علاقہ ہے، اور یہیں سے قریب میں نے علم دین بھی حاصل کیا۔ اپنے آغاز علم دین کا دارالعلوم حسنیہ جمدہ شاہی، دارالعلوم حسنیہ ہمت نگر سے کیا ہے، اس کے بعد دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی، اس کے بعد مرکز ثقافت السنیہ اسلامیہ کیرلا، اس کے بعد دارالمصطفیٰ یمن حضر الموت میں، اور موڑاسا تو کئی بار نام آتا رہتا ہے۔ موڑاسا ایسے بھی ہائی لائٹڈ جگہ ہے کیونکہ ہائی لوگ ہیں یہاں پر۔ بہرحال حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، ان الذین قالوا، بے شک جو لوگ کہتے ہیں، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر قائم رہتے ہیں، ثم اسی پر قائم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الرحمہ، علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ملائکہ کا نزول فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے، عند ذکر صالحین
ततनज़्ज़लु रहमा, सालिहीन का जहां जिक्र हो वहां रहमत का नुज़ूल होता है। मेरे दोस्तों, सालिहीन का जहां जिक्र हो वहां रहमत का नुज़ूल होता है। मैंने खुतबे के बाद अर्ज किया था, नाम ही मौलाना के घर वालों ने ऐसा रखा कि जो जाति बहुत बुलंद थी, जिनको हम पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर कहते हैं, और ऐसी जात हुजूर ने फरमाया सालिहीन के जिक्र क़ुव्वत रहमत होती है, कि जो जात पैदा भी नहीं हुई थी लेकिन बाप का ऐलान बता रहा था नाम का, अबू सालेह, अबू बेटा भी आया नहीं है और कुन्नियत बता रही है, यानी दुनिया वाले जान जाओ आने वाला बेटा सालेह है, सुलेह पसंद है। समझे? तो दोस्तों, वो कैसा मनसब और मकाम है गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर का। तो आला हजरत कितने प्यारे अंदाज से कहते, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा। यानी कलाम देखो, अहमद रजा का इश्क देखो, ऐसा लग रहा है गौसे आजम के मनसब को देख रहे हैं और फिर लिख रहे हैं, वाह क्या मर्तबा है। हम बोलते हैं अरे हजरत क्या कहने आपके, तो वाह वाह वाह। तो ये वाह कब निकलता है? जब प्रेजेंट हाजिर में कोई चीज आप देखते हो तब आप कहते हो वाह वाह वाह। कमरे में बैठ के आप वाह 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 नहीं करोगे, ना तो सुन रहे वाह 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 वाह, ये गैर इख्तियारी तौर पर निकलता है। लिखने का अंदाज बता रहा है कि अहमद रजा कुछ देख रहे हैं। वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। फिर आगे और खोल दिया, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तो दोस्तों, जब सालिहीन का जिक्र हो तो महबूबे खुदा फरमाते हैं उस महफिल पर खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है, खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है। अब एक नौजवान सोच सकता है कि बरसों से ये सुनता आया हूं कि जहां वलियों का जिक्र हो, सालिहीन का जिक्र हो, वहां खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है। लेकिन बताओ ईमानदारी से, हम गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं, क्या आप पर कोई रहमत की बारिश हो रही है? कभी आपका हाथ तर हुआ है? आपका सर का अमामा तर हुआ है? आपकी टोपी तर हुई है? आपका जिस्म तर हुआ है? नहीं, लेकिन हम मानते हैं वली का जिक्र जहां होता है वहां रहमत का नुज़ूल होता है। लेकिन एक आदमी सोच सकता है कि पूरी रात हम बैठे रह गए, पूरी रात बैठे रह गए, लेकिन जिसमें गीला तो नहीं हुआ था, जिसमें तरी तो नहीं आई थी, कपड़ा भीगा तो नहीं था, वो रहमत थी कैसी? तो दोस्तों, एक उसका दुनियावी जवाब आप सुन लो। शबनम दिखती नहीं है, महसूस होती है। बारिश दिखती है, शबनम दिखती नहीं है। पता चलता है गाड़ी के ऊपर जब पानी आता है कितनी सारी शबनम गिरी हुई है, लेकिन दिखती किसी को गिरते हुए? जल्दी दिखती नहीं है। तो आदमी सोच सकता है, क्योंकि आजकल के नौजवान जो हैं उलमा से कम राब्ता रखते हैं, आज के नौजवान जो हैं अइम्मा से कम मुलाकात करते हैं, आज तो मुफ्ती गूगल से लोग राब्ता करते हैं, आज के दौर में शरीयत का मसला भी मुफ्ती गूगल से पूछते हैं, यूट्यूब में जाकर के देखते हैं कि क्या रहमत गिरती है कि नहीं गिरती। तो पता नहीं उसने जिसको पढ़ा है या जिसको सुना है वो अहले सुन्नत के अकीदे वाला है कि नहीं है। अब सुन के बहक गया, बदल गया, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मेरे प्यारों, मैं बताना चाहता हूं, एक बार क्या हुआ, हजरते अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मसनवी शरीफ में तहरीर फरमाते हैं कि हुजूर पाक मदीना मुनव्वरा में एक नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए अपने हुजरे पाक से तशरीफ ले गए, और आने में जब ताखीर हुई, माँ आयशा सिद्दीका
بے چین تھی، مضطرب تھی، پریشان تھی کہ اب تک میرے آقا آئے نہیں، اب تک آئے نہیں، اب تک آئے نہیں۔ ایک آپ کے دل میں الجھن مچی ہوئی تھی، اسی الجھن کی حالت میں آپ نے اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھا کہ نبی پاک آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ جیسے حضور کو دیکھا، اجلت میں آپ اپنے روپٹے کو تلاشنے لگی، روپٹہ نہ ملا۔ نبی کی تہبند کو اپنے سر پر رکھ کر کے دروازے کے پاس تکتکی پہن کر کے نبی پاک کی ذات کو دیکھ رہی ہے۔ دیکھتے 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 جب حضور کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ حضور چل رہے ہیں، ان پر بارش ہو رہی ہے، حضور چل رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ پریشان ہے کہ میرے شوہر، میرے آقا چل رہے ہیں اور ان پر بارش ہو رہی ہے۔ جیسے حضور گھر میں تشریف لائے، ماں عائشہ صدیقہ نے عادت کے مطابق حضور کے ہاتھ کو چھوا تو دیکھا ہاتھ گیلا نہیں ہے، آپ کے لباس کو چھوا، دیکھا لباس گیلا نہیں ہے، امامے کو چھوا، امامہ گیلا نہیں ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ سے رحمت دو جہاں پوچھتے ہیں، اے عائشہ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کہا اے میرے آقا، جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو آپ پر تو بارش ہو رہی تھی، آپ پر جھما جھم بارش ہو رہی تھی، لیکن آپ کا ہاتھ تو سوکھا ہے، آپ کا امامہ تو سوکھا ہے، آپ کے کپڑے میں کوئی تری نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی کشم و کشم میں ہوں، پریشان ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں اے عائشہ کیسے دیکھا تھا؟ کہا حضور اجلت میں تھی، آپ کی تہبند کو میں نے اپنے سر پر رکھ لیا۔ آقا فرماتے ہیں اے عائشہ میں جب جب چلتا ہوں خدا کی رحمت اسی طرح برستی ہے۔ آج تو نے جب میرے تہبند کو اپنے سر کی زینت بنایا، خدا نے حجابات کے پردے کھول دیے۔ میرے دوستو، کس نے تصدیق کیا رحمت دیکھنے کی؟ بولو کس نے کیا؟ عائشہ صدیقہ نے کیا۔ کیسے کیا؟ حضور کی تہبند، اور تہبند ہم اپنی طرف اگر نسبت رکھتے ہیں تو تہبند کو ہم تو ایسے اتار کے پھینکتے ہیں، ٹانگ دیتے ہیں، اس کو عزت سے کوئی سر کی تکیہ نہیں بناتا ہے۔ صاف تہبند بھی ہو، کوئی اسے اپنے تکیے کا کور بنا کے سو نہیں سکتا، لیکن قربان جاؤ کیسا تہبند کہ عائشہ سر پر رکھ لے تو حجابات کے پردے کھل جائے، سارے پردے کھل جائے۔ تو دوستو پتہ کیا چلا؟ اگر خدا کے غیب کو دیکھنا ہے تو دل کو مدینہ بنانا پڑے گا، دل کو وفاداری مصطفیٰ بنانی پڑے گی۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سلطان غوث العالم فرماتے ہیں، جب میں حج کرنے گیا، آپ بھی گئے ہو نا، حج کرنے گئے ہو کہ نہیں، عمرہ کرنے گئے ہو، آپ فرماتے ہیں حجر اسود کو چومنے میں مجھے جو ذائقہ حاصل ہوا وہ دنیا کی کسی چیز میں نہ ملا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایسا اعلان کوئی اور ولی نہیں کر سکتا ہے، ایسا اعلان اس لیے کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ دنیا کے کسی چیز میں وہ ذائقہ نہیں ملا جو حجر اسود کو چومنے میں ملا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ جو بادشاہ ہوتا ہے، جو سلطان ہوتا ہے، جو ایک سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ جب چاہے اپنی مرضی سے جو کھانا پکوا سکتا ہے، کیونکہ بادشاہ کے دربار میں ہر ملک کے باورچی ہوتے ہیں، جیسا چاہے گا ویسا کھانا پک جائے گا۔ اب وہ مخدوم فرما رہے ہیں حجر اسود کو چومنے میں
جو ذائقہ محسوس ہوا وہ دنیا کے کسی چیز میں نہ ملا۔ ارے دوستو، یہاں سے مختوم پاک کے منصب کا اندازہ لگاؤ۔ نظام یمنی پوچھتے ہیں اے میرے مرشد کامل، آپ پر میرے ماں باپ قربان، بتا تو دے وہ ذائقہ کیسا تھا جو آمیں محسوس نہ ہو سکا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں حجر اسود کے قریب گیا، جب میں نے بوسہ دیا، دنیا یہ سمجھی میں نے پتھر کو چوما۔ حقیقت یہ تھی سارے حجابات ہٹ گئے، میں نے پتھر پر لب مصطفیٰ کو چوما۔ میں نے پتھر پر لب مصطفیٰ کو چوما۔ مخدوم پاک نے مجاز دیا، اے حاجیوں، اے عمرہ کرنے والوں، جب حجر اسود کو چومنا واجب سمجھ کے مت چومنا، یہ سمجھ کے چومنا مصطفیٰ نے چوما ہے، تب تمہیں وہ ذائقہ نصیب ہوگا، تب تمہیں وہ فیلنگ محسوس ہوگی۔ میرے دوستو، یہ محبت رسول کی دین ہے کہ اللہ حجابات کو ہٹا دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، آپ پوری مسجد میں بیٹھنے والا ہر مسلمان کہتا ہے اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ کیا یہ کہہ دینے سے فرشتے تم پر آ گئے؟ کیا یہ کہہ دینے سے رحمت کے دروازے کھل گئے؟ آگے رب فرماتا ہے ثم استقاموا، کہنے کے بعد اس پر قائم رہے۔ ثم استقاموا کا مطلب کیا سمجھ گئے آپ؟ کیا سمجھ گئے؟ کیا 5 وقت کی نماز پڑھ لی یہ ثم استقاموا ہے؟ روزہ رکھ لیا یہ ثم استقاموا ہے؟ حج کر لیا یہ ثم استقاموا ہے؟ میرے دوستو، اس کی تفسیر میں مولا کائنات باب العلم علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ثم استقاموا کے بارے میں کہ یہ ثم استقاموا ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے، اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، علماء کی بڑی جماعت ہے، ائمہ بیٹھے ہیں، فرائض کو بخوبی انجام دے، علی کی بات ہے، جلدی گھسنے والی نہیں ہے، سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے علی والا، سمجھانے والا بھی علی والا ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ جو اپنے فرائض کو مکمل انجام دے، بخوبی انجام دے، وہ ثم استقاموا کے تحت آتا ہے۔ تب اس پر فرشتوں کی نزول ہوتا ہے، تب اللہ اس کی رہبری کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو متعین کر دیتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا جو فرائض کو حسن خوبی کے ساتھ انجام دے، اے موڑاسا کے مسلمانوں، اس مسجد میں بیٹھنے والوں، مجھے بتاؤ فرائض کیا کیا ہیں؟ بتاؤ اسلام میں فرائض کیا کیا ہے؟ تو آپ بولو گے نماز ہے، بے شک ہے، روزہ ہے، بے شک ہے، حج ہے، بے شک ہے، زکوٰۃ ہے، بے شک ہے۔ لیکن میرے پیارو، یہ روزہ، یہ نماز، یہ حج، یہ زکوٰۃ فرض تو ہے، لیکن کیا سب پر فرض ہے؟ کیا سب پر فرض ہے؟ نماز کے لیے پہلی شرط عاقل ہو، بالغ ہو، تب نماز فرض ہے۔ روزے کے لیے اچھا، پھر بھی اگر عاقل ہے، بالغ ہے، پھر بھی نماز فرض نہیں ہے، پھر بھی نماز، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، نماز فرض نہیں ہوئی۔ میں نے، اب آپ سوچ میں پڑو گے یہ کون سا فرض ہوا بھائی؟ عقل والا بھی ہے، بلوغت کو بھی پہنچا ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ یہ دوستو کون سے؟ جو اب عورتیں گھر میں 1 مہینہ نماز پڑھ نہیں سکتی ہیں، عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، نماز پڑھ سکتی نہیں ہے۔ ایک کنڈیشن ہے جس میں نماز ان پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، اب ہم لوگ روزے کی طرف آتے ہیں، تو روزہ بھی سب پر فرض نہیں ہے۔ بولو بھائی، آپ لوگ کچھ تو بولو، روزہ سب پر فرض ہے؟ سب پر فرض نہیں ہے۔ مومن ہونے کے بعد، مسلم ہونے کے بعد اس کی بھی کنڈیشن ہے۔ اور کیا کنڈیشن ہے؟ اگر کوئی ایسی شخص ہے سفر میں روزہ معاف ہے، بعد میں اس کی قضا ہے، لیکن کوئی ایسی حالت میں ہے تو بھی روزہ معاف ہے،
تیسرے فرض کی طرف چلتے ہیں. تیسرا فرض کیا ہے؟ حج ہے. حج بھی سب کے لیے نہیں ہے. جو مالدار ہے، پیسے والا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اب اس پر حج فرض ہے. اور چوتھا فرض ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ. زکوٰۃ بھی سب پر فرض نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے بھی صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے، صاحب مال ہونا ضروری ہے. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ اپنے فرض کو بخوبی انجام دے سکے وہ آدمی ثم استقاموا کے تحت ہے. تو دوستو، نماز آپ پابندی سے پڑھ نہیں سکتے، کنڈیشن ہے. روزہ کنڈیشن ہے، حج کنڈیشن ہے، زکوٰۃ کنڈیشن ہے. تو کون سا فرض ہے جس میں نہ عقل کی شرط ہے، نہ علم کی شرط ہے، نہ سفر کی شرط ہے، نہ قصر کی شرط ہے، نہ بالغ کی شرط ہے، نہ غریبی کی شرط ہے، نہ مال کی شرط ہے، نہ دولت کی شرط ہے؟ وہ کون سا فرض ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. جیسے تم پیدا ہوئے اہل بیت کی محبت تم پر فرض ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، فیضان اہل بیت، شہزادہ حضور رئیس ملت، شہزادہ حضور رئیس ملت، فیضان مخدوم سمنا، فیضان مخدوم سمنا، حضور رئیس العلماء. نعرہ حیدری. سفر میں ہو تو بھی فرض ہے، اگر سوئے ہو تو بھی فرض ہے، جاگے ہو تو بھی فرض ہے، غریب ہو تو بھی فرض ہے، یتیم ہو تو بھی فرض ہے، پاگل ہو تو بھی فرض ہے، عقل مند ہو تو بھی فرض ہے. کس کی محبت؟ اہل بیت اطہار کی محبت تم پر فرض کی گئی ہے. یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبکم فرض فی القرآن انزلہ. امام شافعی فرماتے ہیں اے اہل بیت مصطفیٰ، تمہاری محبت ہم پر فرض کر دی گئی ہے. یہ محبت فرض ہے، اور محبت نہیں معدت ہے. اب تم ثم استقاموا کے تحت آئے. جب اس فرض کو تم نے اپنے لائف میں پریکٹیکل محسوس کر لیا. ایک بات یاد رکھنا، آج کی رات سال کی آخری رات ہے، نئے سال کا آغاز ہوگا 20ویں تاریخ کے اعتبار سے. تو یہ مت سوچنا ہمارا تو محرم ہے، مسلمان کا کوئی نیا سال نہیں ہے، کوئی جونا سال نہیں. سارے سال ہر دن نیا ہے، ہر دن نیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کو ہم ماننے والے ہیں. ہر آنے والا پل پچھلے پل سے بہتر ہے. لیکن ایک رشتہ، ایک سسٹم ہے دنیا کو چلانے کا، دنیا کو سمجھنے کا. تو اگر عیسوی ہے تو چلو وہ بھی تو ہمارے ہی نبی ہیں. کیا ہم سے باہر ہے وہ، یا ہم ان سے باہر ہیں؟ اگر باہر سمجھ لیا تو دین سے باہر ہو جاؤ گے. عیسیٰ مسیح بھی ہمارے نبی ہیں. تو دوستو، آج کی اس شب میں نئے سال میں گھسنے والے ہو، طے کر لو. ایک فارمولہ دے رہا ہوں. کیا؟ اہل بیت میں دیکھو. کس میں دیکھو؟ اور علماء کو دیکھو. یہ آج ایک فلسفہ لے لو، ایک ضابطہ لے لو. کیا کرو؟ اہل بیت میں دیکھو اور علماء کو دیکھو. ہماری قوم کی باغ دور اللہ تعالیٰ نے علماء اور اہل بیت کے حوالے کیا ہے. کس کے حوالے کیا ہے؟ علماء اہل بیت. اہل بیت آل رسول ہے اور علماء نائب رسول ہے. تو اب علماء کو دیکھنا ہے. علماء میں دیکھو گے پھنس جاؤ گے. علماء میں دیکھو گے پھنس جاؤ گے. شیطان، ان الشیطان للانسان عدو مبین، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، تمہیں پھرا دے گا. علماء کو دیکھو. یہ ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے قوم کے رہبر ہیں، یہ ہمارے قوم کے عالم ہیں. تو ہمیشہ کامیاب رہو گے ان کو اگر دیکھو گے. اور آل رسول میں دیکھو. اب کیسا بھی ہو، کیسا بھی ہو، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کیا، کیا کرنے والا ہے،
आले रसूल है ना, उसमें हमने देखा है। तो कभी तुम भटकोगे नहीं, कभी तुम गुमराह नहीं होगे। अगर आले रसूल को देखोगे भटक जाओगे। मुमकिन है तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, जब उनमें देखोगे तो बड़ों की खता भी छोटी मालूम होती है। और उलमा में देखोगे तो नमाज ही नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, फिर नमाज ही तुम्हारी नहीं हो पाएगी। अगर उनमें चले गए, उनको देखोगे, नमाज अदा हो जाएगी। यही तो मामला था ना वारिस पाक का। वो इमाम में देखा तो कहा मैं कैसे मस्जिद में जाऊं, या तो फिर वारिस पाक बन जाओ। अगर इतने और दीनदार बनना था तो वारिस पाक बन जाओ। लोगों ने पूछा, ताजदारे देवा, आप हमेशा एहराम की हालत में क्यों रहते हैं? कभी कुर्ता पैजामा भी तो पहन ले। कहते, दोस्तों सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह लिबास पहनना चाहता हूं, लेकिन क्या बताऊं, नजरों के सामने हमेशा काबा रहता है। क्या कहा? क्या रहता है? काबा रहता है। तो अब मेरा फार्मूला क्या है? वारिस पाक को मत देखो, उनमें देखो। उनमें देखोगे तो कमाल नजर आ जाएगा। मूसा सुहाग को देखोगे तो अकीदत कम हो जाएगी, उनमें देखोगे अकीदत बढ़ जाएगी। उनको मत देखो, उनमें देख लेना। मेरे प्यारो, हमें आज पूरी दुनिया में चैलेंज है। हम मुसलमानों के सामने पूरी दुनिया में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात अर्ज कर रहा हूं। बगौर आप सुनना दोस्तों, आज इस 2020 के माहौल में मार्च से लेकर के दिसंबर तक हमने देख लिया, दुनिया को समझ लिया, ये दुनिया है क्या, ये दुनिया के लोग हैं कैसे। ये जमीन आसमान, ये फल, ये अनाज, ये पड़ोस, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, गाड़ियां, दौलत, ये है क्या। इस कोरोना ने सब कुछ समझा दिया। अब भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आया, अल्लाह ना करे, यानी तुम किसी बड़ी चीज के इंतजार में बैठे हुए हो। दोस्तों, मोमिन तो छोटी चीज से अपने आप को संभाल लेता है, अपने आप को बचा लेता है। प्यारो, ये बताओ तुम कितने खुश नसीब हो, वो लोग जो नए साल के इख्तिताम पर, नए साल के आगाज पर और नए पुराने साल के इख्तिताम पर मिलाद की महफिल करते थे। आज भी तुम कर रहे हो, लेकिन वो लोग गौर करें जो आज की रात अय्याशियों में गुजारते थे, डीजे से गुजारते थे, गाय नाच करके गुजारते थे, शराब पी करके गुजारते थे, अय्याशियों में सबको बेदारी देते थे। मेरे दोस्तों, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ऐसे लोग से पूछना चाहता हूं जिन्होंने पड़ोस के मुल्क से आवाज उठाई थी, जिस हमारा है मर्जी हमारी है, जिन्होंने कहा था वजूद हमारा है मर्जी हमारी है, हम जिस तरह चाहे दुनिया में जी सकते हैं, दुनिया में रह सकते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जिसने अमेरिका की पार्लियामेंट में कहा था, यूनाइटेड नेशन में कहा था कि औरतें मर्द दोनों मुसावी है, एक बराबर खड़े होकर चल सकते हैं। जब एक औरत घर की रोटी बना सकती है तो औरत हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ा सकती है। हम उनकी भी बात याद रखते हैं जिन्होंने कहा था ये हिजाब, ये पर्दा, ये हमारी मुस्लिम औरतों की फ्रीडम ऑफ लाइफ को छीना जा रहा है, उनको आजादी चाहिए। जिन्होंने इस तरह के मशवरे दे करके फ्रांस की धरती पर कानून बनाया था कि कोई भी औरत अपने चेहरे को हिजाब में नहीं ला सकती है। हमने वो भी दौर देखा है कि हमारे पड़ोस के मुल्क चाइना से आवाज उठी थी कि अगर कोई आदमी अपने मजहबी तखस्सुस के साथ चलता फिरता है तो उसे रोक दिया जाएगा, क्योंकि इससे टेररिज्म वजूद में आता है, इस इंसानियत खतरे में पड़ती है। मेरे दोस्तों, वो इजराइल, वो इटाली, वो स्पेन, वो डेनमार्क, वो अमेरिका की पार्लियामेंट, वो यूनाइटेड नेशन,
وہ چائنا کی عدالتیں ہمارے بھارت میں نہ جانے کتنے نے کہا یہ عورتوں کی فریڈم آف لائف کو چھینا جا رہا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے جو اس ٹیلی ویژن کے ذریعے پروگرام کو اگر سنیں گے, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو رات عیاشیوں میں گزارتے تھے آج قید خانے میں چلے گئے ہو, جس رات تمہاری رنگین ہوتی تھی آج تمہارا پرسان حال کوئی نہیں ہے, جو تمہیں ہاتھوں سے شراب دینے والا تھا آج تیری مخبری کرنے کو تیار ہے. بتاؤ مسلمانوں, غور کرو, ایسے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو تم نے صدیوں سے مجاز بنا لیا تھا, دھرتی ہماری ہے, جسم ہمارا ہے, قانون ہمارا ہوگا, تو خدا کی غیرت کو منظور نہ ہوا. رب نے کہا سنو دنیا والوں, جس میں تیرا ہے مرضی میری ہوگی. یہ دنیا تیرے لیے ہے, مرضی میری ہوگی. تو نے ایک حجاب کو, ایک پردے کو فریڈم آف لائف کا بہانہ چنا تھا, اب میری نیک بندیوں کے ساتھ ساتھ پوری کائنات مجرموں کی طرح چہرہ چھپا کے چلنے والی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان مولا کائنات, فیضان مولا کائنات, خانواد اشرفیہ, شہزادہ حضور رئیس ملت, فیضان سرکار شاہ میرا, حضور رئیس العلماء, نعرے حیدری. میرے دوستو اب بھی وقت ہے سنبھلنے کا, میرے پیارو اب بھی وقت ہے چینج ہونے کا. اگر اب ہم نہ سنورے تو کب سنوریں گے؟ تو دوستو اگر چاہتے ہو کورونا سے بچنا, اگر چاہتے ہو ان آفت سے بچنا, اگر چاہتے ہو ان وبا سے بچنا, میں پوچھنا چاہتا ہوں اس محفل میں ڈاکٹرز بھی ہوں گے, اس محفل میں انجینئرز بھی ہوں گے, اس محفل میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صرف کوٹ پینٹ والوں کی تقریر کو سنتے ہوں گے, ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جن کو اہل سنت سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے. میں نے کہا اگر دل میں فطور ہے تو کبھی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے, کیونکہ اہل سنت کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کی محبت شرط ہے. اگر ان کی محبت دل میں آ گئی ہر چیز تو سمجھ جائے گا, ہر چیز تو سمجھ جائے گا. مدینے کی وادی میں سخت دھوپ تھی, میرے آقا رحمت دو جہاں اپنے خلیفہ عمر فاروق کے ساتھ چل رہے تھے. چلتے چلتے ایک عورت نے آواز دی, اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا آپ ٹھہر جائے, میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں. میرے دوستو حضرت عمر دیکھ رہے ہیں اس منظر کو, آقا کریم کھڑے ہو گئے, کھڑے ہونے کے بعد اس کی گفتگو سننے لگے. سنتے 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 کافی وقت بیت گیا. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سرکار آپ پر میرے ماں باپ قربان. حضور اتنی سخت دھوپ میں آپ پر نبوت کا ایک بوجھ ہے, آپ بہت بڑا کام کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. حضور آپ کس عورت سے محو گفتگو ہے, کس سے آپ کام کلامی کر رہے ہیں, جس عورت کو مدینے والے سننا نہ پسند کرتے ہو, یہ تو ایک مجنونہ ہے, یہ تو ایک پاگل خاتون ہے, اپنی عقل کو کھو بیٹھی ہے. اور میرے آقا آپ اس عورت کی گفتگو اتنی دلچسپی سے سن رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر جب کوئی اس کی نہیں سنتا اسی لیے تو میں اس کی سن رہا ہوں. کیونکہ نظر کہاں تھی, نظر یہ تھی سنانے والی کون ہے, میری امتی ہے. سنانے والی کون ہے, میرے رب کی بندی ہے. آج ہمارا کیا حال ہے دوستو, محاسبہ کر لو. آج ہمارا کیا حال ہے. اگر کوئی بھاگتا بھاگتا آ جاتا ہے, میں اپنی ہی بات کروں, اگر آپ کے گاؤں سے گزر رہا ہوں, چلتے چلتے جا رہا ہوں, کوئی مجنون, کوئی پاگل, کوئی عاقل بچہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے, ارے حضرت میرے سے تھوڑی بات کر لو, تمہیں مانے ٹائم آپ ہی دو, مانے کسو کہو چھے. تو 3 لوگ, میں تو کچھ نہ بولا, 3 بولے جا گھانڈا کہاں تو آ گیا ہے, چل بھاگ یہاں سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے دوستو تیری نظر میں تو وہ پاگل ہے, لیکن اگر تیری نظر مصطفیٰ کے دین کی طرف ہوتی, مصطفیٰ کی طرف ہوتی, تو رک جاتا, کہتا آجا مل لے آلے رسول سے. دوستو پتا کیا چلا, ہمیں ہمارا مرکز عقیدت مصطفیٰ کی ذات کو بنانا ہے,
ان کی ذات کو بنانا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چند گفتگو کو جو کچھ بھی میں نے پیش کیا اسے قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھی لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور مولانا عبدالقادر صاحب کے چہرے کی رنگت مختلف قسم کی ہو رہی ہے، یہ بھی ان کی محبت ہے۔ آج تو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں ان کے چہرے پر ہلدی لگی ہے کہ یہ عشق کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ بہرحال عشق کا رنگ ہے، چشتی رنگ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو پورا بھارت اسی رنگ میں رنگ رہا ہے۔ میں تو جب ٹی وی پر نقشہ دیکھتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے کہ اب تک تو صرف قوال کہتا تھا مجھ پہ چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ، اب تو نیوز والے پورے نقشے میں دکھاتے ہیں سب جہاں چڑھا ہوا ہے، سب جہاں چڑھا ہوا ہے۔ میں تو کہتا ہوں انشاءاللہ یہ اترے بھی نہ، جس حال میں چڑھا ہوا چڑھتا رہے چڑھتا رہے چڑھتا رہے، اور اسی عالم میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی کا وجود ہو اور یہ رنگ تا حیات تا قیامت چڑھتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، ان کے قلب میں اسلام کی محبت عطا فرمائے۔ اور میرے دوستو آپ بڑے ہوشیار رہنا، بڑا نازک دور چل رہا ہے، بڑا نازک دور چل رہا ہے۔ ثم استقاموا یعنی اپنے آپ کو آج اپنے وقت پر اپنی بات پر قائم رکھنا بڑا دشوار کن ہو چکا ہے۔ میرے دوستو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ہم نہ خدا ہی کے وفادار بن سکے، نہ رسول اللہ کے وفادار بن سکے، نہ اپنے والدین کے وفادار بن سکے، نہ اپنے دوست اقارب نہ پڑوس کے بن سکے، آخر اپنے علماء کے بھی نہ بن سکے، تو ہم کس کے وفادار ہیں؟ کس خوش فہمی میں ہم مبتلا ہے؟ لگتا ہے ہم اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفسانیت سے باہر نکال کر کے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، ادا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، چرچا تیرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔